جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو تو یاد رکھیں آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور صرف وہی ہے جو آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو جی چاہے لے سکتے ہیں۔ یقین مانے وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ گفتگو کے لیے منہ انسان اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مکان اور انسان دونوں کو دوبارہ بننے سے پہلے دونوں کو ٹوٹنا پڑتا ہے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی بنیاد کا گرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔ زندگی میں کبھی بھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہیں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان، ہم عبادت کر رہے ہیں اور لوگ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، بیٹا اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ آپ کے پڑوسی کا جو بھی عقیدہ ہے اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، سوائے صبر کے ثواب کے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ طمع کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری، اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ وقت ہی ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول اور مناسب طریقے سے مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں وہی راحت پاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، سب غلط کہتے ہیں۔
وقت ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ زندگی ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے تراشنا صرف انسان کا ہی کام ہے۔ جتنا زیادہ باریکی اور خوبصورتی سے تراشے گا وہ اصل دولت پائے گا۔ مقام حاصل کرنے کے لیے آزمائش ضروری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وقت کیلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کو جان لیتا ہے اس کی توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یقین کو مقام حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخر و خوشی ہوتی ہے اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو۔ تم اپنی ذات کی کائنات کا راز دریافت کرو، پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے دینا۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی وجود یکسوئی میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ گرمی سردی میں سرد ہو جائے گا، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ یکسوئی اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو دل اچھا ہوگا، تو آپ کا اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایک ہی مذہب کے مختلف فرقے معمولی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو مردود اور شکی قرار دے کر ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ نہار منہ ادرک والا قہوہ پی لیجیے، 80 سال تک معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ رضائے خالق کے خواہشمند مخلوق کی اذیتوں پر صبر اختیار کر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے۔ جب کوئی کبوتر یا مینا کووں سے تعلق جوڑ لیتی ہے تو اس کے پنکھ تو سفید رہتے ہیں لیکن اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے سے اعلیٰ آدمیوں کی صحبت پسند کرو، یہی حقیقی اور سچا غرور ہے۔ ایسے بندے کی صحبت کے لیے رغبت ظاہر کرنا جو تجھ سے دور بھاگے ذلت نفس کا ذریعہ ہے۔ خرد مند وہ بندہ ہے جو اپنے ہر روز مرہ کام میں میانہ روی کو تھامے رکھے، بجو سخن سنجیدہ منہ سے کوئی کلمہ نہ نکالے اور نیک صحبت رکھے۔ فاجر سے زیادہ میل جول نہ رکھو کہ تجھ پر فجور غالب آ جائے گا۔ مشورہ ایسے لوگوں سے رکھو جن کے دل نیک اور شیشے کی طرح پاک ہیں۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے فراخ جانو وہ ہم نشین پر فراخ جانو۔ جو کچھ اس کا ہو اس میں طمع نہ کر، اس کی جفا پر تحمل کرو، خطا پر اس کا عذر قبول سمجھو۔ خودی کی تکمیل اس عبادت سے کرنی چاہیے جس میں ظاہر اور باطن دونوں بسجود ہوں، ورنہ خالی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسانوں کے مابین پیار و محبت کو پروان چڑھاؤ۔ نفرت کی آگ تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہم جو کچھ باہر دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اندر ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی جلد گزر جانے والی ہے اور ابدی اور دائمی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ ہر ایک کا روزی رسا ہے، جس کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ ہر انسان طبیعت میں معصوم ہے،
ماحول کی سخت گیری اسے پریشان کر کے سخت گیر بنا دیتی ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے، جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ انسان کے پہنے ہوئے لباس میں اس کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ بچوں اور بچیوں پر لازم ہے کہ وہ روحانی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون میں بھی مہارت حاصل کریں۔ جس انسان سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے، وہ انسان مردے کی مانند ہوتا ہے۔ جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ عورت کو خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا وسیلہ بنایا ہے۔ بدن پر خارش ہو تو پانی میں لیمو نچوڑ کر نہا لیجیے، خارش اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ معرفت کے قافلے میں جو شریک ہوا، اگر اسے سالارے قافلہ جیسا عرفان نہ ہو، تب بھی قافلے جیسا نتیجہ ضرور ملے گا۔ مثلاً وہ مقامات جن پر اللہ کے جلوے ہوئے، وہ مقامات آج تک مقدس ہیں۔ جن لوگوں کو یار کا سنگ در نہ ملا، وہ راہ کا غبار ہو گئے، اور محبت والوں کے لیے غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے۔ جلوہ آفتاب کا ہے اور روزن دیوار ہے، اگرچہ دیوار بے جان ہے لیکن دیکھنے والے کے لیے جلوہ ہے۔ ایسا عمل ضرور کرنا جس سے اللہ کا فضل ہو۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے، اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کر کرے گا۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں اللہ کے نام پہ تبدیلی آ رہی ہے، عمل کا وہ حصہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صرف 7 دن مغرب کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہوگی، اور اللہ کے غیبی خزانوں سے رزق کے اسباب بنیں گے۔ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے۔ والدین کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ والدین کی خدمت اللہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ کی یاد اور محبت کو بسا لیتا ہے، دنیا کی رونقیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو لباس حلال کا ہو اور اس کا پہننے والا گناہوں سے اجتناب کرے، وہ جلدی نہیں پھٹے گا۔ جس نے عبادت کو محبوب رکھا وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دل وہ آئینہ ہے جس میں تصویر یار یعنی اللہ تعالیٰ رہنما بن کر نظر آتی ہے۔ بے عمل عالم مردود بارگاہ الہی ہے، اس عالم سے ہمیشہ بچتے رہو اور دور رہو۔ جو دنیا کی حصول کی خاطر آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی دنیا ان کے کسی کام نہ آئے گی۔